नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी ये खुशनसीबी कि आज हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मोहतरम मोहम्मद सज्जाद साहब। अल कलम एजुकेशनल ट्रस्ट के सालाना 2 रोज़ा फंक्शन में तशरीफ़ लाए थे। हमने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इनसे गुजारिश की कि आमना सामना मेरे के लिए आप कुछ कहें। अल्हम्दुलिल्लाह वो राज़ी हुए। हम पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। शुक्रिया। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बात की कि 92-93 के जो हालात हिंदुस्तान में हुए जी, और उसके बाद के जो हालात अब हमारे सामने हैं, तो आपने उस पर कुछ रिसर्च किया है जैसे कि हमने सुना। जी। तो क्या मामला है इस बात पर? रिसर्च हमने नहीं किया, हमने तो मुतालिया किया कुछ रिसर्चेज़ का और सर्वेज़ का जी। उसकी बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि सभी उन शहरों में जहां फ़िरक़ा वाराना फ़सादात हुए, फ़सादात के बाद मुतासरीन में ख़ास तौर से मुसलमानों में जो ज़्यादा मुतासिर हुए, उन लोगों ने के अंदर एक सोच आई, एक ख़ुद एहतसाब हुआ कि हम तालीमी एतबार से इस कदर पसमानदा हैं कि पुलिस में या दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हमारा हिस्सा बहुत कम है और उस वजह से भी हम पे ज़्यादा मज़ालिम हो जाते हैं। जुडिशरी में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो हम इंसाफ नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए ये तालीम हासिल की जानी चाहिए। तो जिन शहरों में भी फ़साद हुए, जैसे 1964 में और 1979 में जमशेदपुर में फ़साद हुआ, सूरत में फ़साद हुए, बार बार हुए, अहमदाबाद में, तो इन ऐसे तमाम शहरों में फ़सादात के बाद तालीम की तरफ तवज्जो ज़्यादा गई मुसलमानों में। बॉम्बे में भी यही हुआ है कि 1992-93 के फ़सादात के बाद और ज़्यादा तवज्जो मुसलमानों ने दिया तालीम की जानिब, और नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया के मुकाबले में वैसे भी ख़ास तौर से 1970 के बाद हैदराबाद, मद्रास, बॉम्बे, पूना और केरल वग़ैरह में मुसलमानों ने एजुकेशनल ट्रस्ट बनाए, और दूसरी तरह की तंजीमें बनाई, और उन तंजीमों ने कई इदारे कायम किए और कर रहे हैं, और उन इदारों के ज़रिए मार्फत जदीद तालीम का काम आगे बढ़ा है। 1970-80 वग़ैरह में लड़कियों की तालीम पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब इस जानिब भी तवज्जो बढ़ रही है लोगों की। ये बड़ी अच्छी बात है और इसके खातिर खा नताइज आगे देखने को मिलेंगे और मिल रहे हैं। और जब लड़कियों में जदीद तालीम और आला जदीद तालीम जब जाएगी तो बात और आगे जाएगी। इसलिए हमारी अपील होगी कि हिंदुस्तान मुल्क में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदुस्तान में अच्छा शहरी बनने के लिए और दुनिया में अच्छा इंसान बनने के लिए तालीम सबसे ज़रूरी है। तो तालीम को लेकर आगे बढ़ें और हमारे तलबा और तालिबात में शुरू से उनको ये अवेयर कराया जाए कि आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एकेडमिक्स में, जुडिशरी में, बैंकिंग में, सिविल सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में, तमाम तरह सभी मैदानों में, इल्म के सभी मैदानों में, सभी मैदानों की उतनी ही अहमियत है। तो हर तरफ रुजू करना होगा, ध्यान देना होगा। हमें बहुत खुशी हो रही है कि बॉम्बे के अंदर ऐसी तंजीमें और ऐसे ट्रस्ट मुसलमानों ने कायम कर रखे हैं, और पिछले 20, 25, 30 सालों में ऐसे ट्रस्ट और ऐसी तंजीमों में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। और इससे इंक्लूज़न जिसको कहते हैं कि एजुकेशनल इंक्लूज़न मुसलमानों का काफ़ी बढ़ा है, इसमें खातिर खा इजाफ़ा हुआ है और हो रहा है। सर, बढ़ने के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि आज भी तालीमी पसमानदगी मौजूद है, बरकरार है। जी, ये बताया जाता है कि भाई गुर्बत एक बहुत बड़ी वजह है। क्या ये इसके असबाब गुर्बत भी है या कुछ और वजह है? देखिए, ये हैं कई असबाब। गुर्बत भी एक वजह है, बड़ी वजह वही है, और भी दूसरे असबाब हैं।
اور کچھ کیسز ایسے ملیں گے جس میں غربت نہیں ہے لیکن لڑکیوں کی تعلیم نہیں دی گئی، یا تعلیم دلائی گئی تو بہت آگے تک نہیں دلائی گئی جبکہ دلائی جا سکتی تھی استطاعت رہتے ہوئے. تو یہ رویے کا مسئلہ ہے، اور اس رویے کے خلاف جد و جہد کرنی ہوگی، بیداری لانی ہوگی کہ وہ رویہ نہ رہے. جہاں تک رہی غربت کی بات، تو غریبوں میں بھی مطلب مسلمانوں میں غربت زیادہ ہے، تو ان غریبوں میں بھی تعلیم کی روشنی پھیلے، اس کے لیے جو اہل ثروت حضرات ہیں، اہل خیر حضرات ہیں، انہیں آگے بڑھنا ہوگا، انہیں ان کی مدد کرنی ہوگی. یعنی ان کو جو اپنا سرمایہ جو ہے تعلیم پہ صرف کرنا ہوگا. صرف جدید تعلیم جی وہ بہت ساری ایسی جگہ پہ جہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے ضائع ہوتی ہیں. مثلاً ہم مسجدیں مضبوط بنائیں، بڑی بنائیں، لیکن مسجدوں کی خوبصورتی میں بہت پیسہ ہم لگائیں، یہ ہر جگہ ضروری نہیں ہے. اس وقت تک اگر ہم وہی ریسورسز، وہی وسائل ہم اس جانب اگر اس کو انویسٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، یا یہ کہ دونوں کام کریں. تو جو بھی اہل ثروت حضرات ہیں انہیں دھیان دینا ہوگا کہ جو اقتصادی اعتبار سے جو کمزور لوگ ہیں، اکانومیکلی جو ویک لوگ ہیں، ان اسٹوڈنٹس کو لیکن میریٹوریس ہیں تو انہیں اپارچونیٹیز ملیں، انہیں اسکالرشپ دیا جائے، انہیں ہر طرح سے مدد کی جائے. اور بیداری کی بھی کمی ہے، کہیں کہیں یہ ہے کہ غربت نہیں بھی ہے، افلاس نہیں بھی ہے، تب بھی تعلیم کی طرف بہت وہ نہیں ہے. تو ان سب کے خلاف ایک بیداری بھی لانی ہوگی ان سب کے بارے میں، اور امداد بھی کرنی ہوگی. سر جیسے کہ صاحب ثروت حضرات ہے، آپ نے مذہب کی بات کی، مسجدوں کی بات کی، جی کچھ حد تک ہم مانتے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں جن کے پاس بہت سرمایہ ہے، جو اپنا بہت بڑی دولت جو ہے وہ سیاست کے پیچھے صرف ہو رہی ہے، بلا وجہ وہ اس طرف دھیان نہیں دے رہے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ناظرین، ماہر تعلیم کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہمارا جو سرمایہ صاحب ثروت حضرات کا جو سرمایہ ہے بلا وجہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. میں سجاد صاحب یہ کہنا چاہوں گا، جیسے آپ نے بات کہی کہ سرمایہ ہمارا جو بہت بڑا سرمایہ ہے وہ مذہبی اعتبار سے مینار بہت بڑے ہوتے ہیں، مسجدیں بہت خوبصورت بنائی جاتی ہیں، تو ان میں کم کچھ خرچ ہونا چاہیے. اپنی جگہ پہ کہیں کچھ حد تک میں مانتا ہوں ٹھیک ہو سکتی ہے. سب سے بڑی وجہ جو ہماری نظر میں ہے وہ یہ کہ ہمارے جو سیاسی لیڈران جو ہیں بہت صاحب ثروت ہے، وہ ہزاروں کروڑ روپے کا ان کے پاس میں دولت ہے ان کے پاس، لیکن ان کا وہ سرمایہ جو سیاست کی نظر ہو رہا ہے. وہ جو اپنے آقا جو ہیں ان کو تو وہ پوٹلی بھر بھر کے دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، لیکن جب یہ تعلیم کی بات آتی ہے تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں، کہیں ایسا لگتا ہے. جی یہ آپ کی بات سے 100% اتفاق ہے میرا، اور میں نے تو صرف اشارتاً کہا کہ ہم اپنے ریسورسز کو جہاں لگاتے ہیں اس کی بجائے ہم کہیں اور لگائیں، یعنی ہم اپنی ترجیحات واضح رکھیں اور بہتر طریقے سے ترجیحات طے کریں. یہ بات دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس پہ کوئی سروے، کوئی اسٹڈی ہونا بھی چاہیے. یہ بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہی بات نہیں ہے، یہ سبھی کمیونٹیز میں یہ پرابلم ہے، اور اس طرف رجوع کیا جانا چاہیے. سر کہ لوگ سیاست میں یعنی شارٹ کٹ ٹو پاور سمجھتے ہیں، کہ کچھ کر کے سیاست میں، الیکشن لڑنے میں اور الیکشن لڑنے کی تیاری میں بڑی رقم خرچ کرتے ہیں. انہی حضرات سے، ایسے ہی امیر حضرات سے جب آپ تعلیم کے لیے کہیے گا تو بخالت سے کام لیتے ہیں اور ادھر نہیں یہ کرتے ہیں. تو اس کی یہ ایک بات ہے، اس پر آواز اٹھنی چاہیے، لیکن یہ دباؤ بھی وہ سیاست تو لوگوں کی کرتے ہیں نا. اگر لوگوں کی جانب سے دباؤ یہ ہوگا کہ تعلیمی میدان میں جو کنٹریبیوٹ کرے گا اسی کو ہم اپنا نیتا بھی چنیں گے، اسی کو ہم ووٹ دیں گے، تو اس صورت میں پھر وہ مجبور ہو کر وہ اس جانب آئیں گے. لہٰذا یہ فیصلہ بھی ہم عوام کو لینا ہے کہ ہم ان نیتاؤں پر ایسا دباؤ ڈالیں کہ نہیں، میری ضرورت وہ نہیں ہے جو تم طے کر رہے ہو، میری ضرورت، میرا ترجیح وہ ہے جو ہم طے کر رہے ہیں. لہٰذا ہماری نمائندگی چاہتے ہو، ہمارا ووٹ چاہتے ہو، تو ہماری ترجیحات پر غور کرو، اسے پورا کرو. سب سے بڑی ترجیح ہماری قوم کی تعلیم ہے، اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اوقاف کی جو زمینیں ہیں
ہمارے آبا و اجداد نے بہت لاکھوں کروڑ روپے کی زمینیں جو ہے وقف کر دیا، کہ آج پورے ہندوستان میں کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آتا کہ قوم کے نام پر ایک وقف کر دے کوئی زمین یا کوئی کالج. ہاں وہ اگر بناتے بھی ہیں تو اپنی اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ وقف نہیں کر رہے ہیں وہ اتنا بڑا مسئلہ میری نظر میں نہیں ہے. جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جائیدادیں وقف کی جا چکی ہیں ان کا بیجا استعمال، اس میں لوٹ، اور وہ جتنا بڑا ایسٹ ہے اس کا ریٹ آف ریٹرن ایک مطالعے کے مطابق 1.5% ہے، 1.5%. تو اتنا لو ریٹ آف ریٹرن جو ہے اس سے نہیں ہوگا. تو اس میں بھی اصلاح اور اس وہاں کی بدعنوانی کے خلاف جدوجہد کی ضرورت ہے. اس سے بھی کئی ہماری جو ترجیحات ہیں اس کے لیے وہاں وسائل نکل کے آئیں گے، اس پر بھی دھیان دینا ہوگا. بہت بہت شکریہ سردار صاحب. شکریہ.